اپنے غلاموں کے ظاہر کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے غلاموں کے باطن کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے، اگر آقا علیہ السلام کا کوئی غلام کہیں سے حضور پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرے، وہ گنبد خضرا پر جو فرشتہ کھڑا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں نام کا فلاں کا بیٹا آپ پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت گرامی قابل توجہ بات، کیا فرشتے نے آپ سے آ کر پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ فرشتے نے نہیں پوچھا نا۔ علماء کرام نے آپ سے صلاۃ و سلام پڑھوایا، آپ نے بڑے زور سے پڑھا، ثنا خالو نے پڑھوایا، آپ نے بڑے زور سے پڑھا، لیکن فرشتے نے آ کر پوچھا تو نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے۔ فرشتہ کھڑا ہے مدینۃ الرسول میں، حضور کے گنبد خضرا میں، آپ پڑھ رہے ہیں یہاں سے، بلکہ کوئی عرب سے پڑھے، عجم سے پڑھے، شرق سے پڑھے، غرب سے پڑھے، عربی پڑھے، اجمی پڑھے، گورا پڑھے، کالا پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، فرشتہ گنبد خضرا پڑھے، وہیں پر کھڑے ہو کر وہ سنتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ پڑھنے والا کون ہے، کہاں سے ہے، باپ کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں آپ پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ فرشتہ کھڑا گنبد خضرا پر ہے، رب نے اس کو اتنا طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اتنا دور رہ کر خدا کی عطا کرتا طاقت کے ساتھ سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچاتا بھی ہے۔ میں نے کہا جس مصطفیٰ کے در کے نوکر کا یہ علم ہے، آقا کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ پیمانے لے کر ناپتے پھرتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جس مصطفیٰ کے در کے نوکر کا یہ علم ہو کہ پڑھنے والا جدھر سے بھی پڑھے۔ یہ سیاستہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے رکھی، صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کے اعتراض سنتے ہیں لیکن خود اعتراض یاد نہیں کرتے۔ آپ بھی اس طرح اعتراض بنا لیا کرو نا کہ اگر جب مولوی صاحب کہیں کہ دیوار کے پیچھے میں بھی پاک نہیں جانتے، حضور دور سے نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جمال الاولیاء کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، اپنے دور خلافت کے اندر آپ تخت پر جلوہ گر ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سامنے آپ کے دستے مجاہدین کے گزارے جا رہے ہیں۔ ایک دستہ گزرا، آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ کیا کیا؟ ملاحظہ فرمایا۔ ملاحظہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کوئی بچہ تو نہیں، کوئی بوڑھا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی لاغر و کمزور تو نہیں جو جہاد کے قابل نہ ہو، کیونکہ جہاد کے لیے جوان چاہیے اور صحت مند چاہیے۔ حضرت عمر مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایک دستہ ایسا بھی گزارا گیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابہ نے اسے پیچھے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی دستے کو گزارا، حضرت عمر نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تیسری بار پھر گزارا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عمر کی خدمت میں آ کر لوگوں نے عرض کی، اے عمر وجہ کیا ہے، آپ چہرہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، جس دستے میں علی کا قاتل ہو عمر دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جس دستے میں علی کا قاتل ہو عمر دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا اب دور ہے حضرت عمر کا، پھر دور آئے گا حضرت عثمان کا، پھر دور آئے گا مولا علی کا۔ مولا علی کے دور میں مولا علی کا قاتل علی کو شہید کرے گا۔ میں نے کہا صحابہ میں یہ بات ہی نہیں تھی، یہ سوچ ہی نہیں تھی، یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں نے کہا صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا، نبی تو نبی رہے، نبی کے غلام بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल ये बाद की बीमारी है कि निगाह नबूवत पर इतराज करने लगे, हुजूर के इल्म पर तान करने लगे। हजरत उमर ने अपने दौर में फरमाया, अपने दौर में, फिर हजरत उस्मान का दौर आएगा, हजरत अली का दौर आएगा। आपने फरमाया अली का कातिल जिस दस्ते में हो, उमर देखने गवारा ही नहीं करता। किसी ने ये ना कहा ऐ उमर, हो सकता है ये कत्ल न करे कोई और करे, ये बंदा पहले मर जाए, तो जो है ये बंदा पहले मर जाए, ये कत्ल न करे कोई और कत्ल करे। हजरत उमर को कोई कह सकता था ना, मगर किसी ने नहीं कहा। निकाह पर कोई इतराज न उठा। पता चला सियासत का ये अकीदा था कि निकाह अगर कमाल की हो तो वो कई साल बाद भी देख सकती है, सुभान अल्लाह। कई साल पहले भी देख सकती है। हजरत गिरामी हजरत उमर की निगाह पर किसी ने इतराज न किया। मैंने कहा मौलवी कहते हैं कल की नबी को खबर नहीं, कल का किसी को पता नहीं। मैंने कहा जिनका गुलाम कई साल बाद में रूह पजीर होने वाले वाकया को देखता है और देखने के बाद बताता है, मैंने कहा जिसके गुलाम कई साल बाद का वाकया देख लेते हैं उनके नबी को कल का पता नहीं। उनके नबी को कल का पता नहीं। जरा हुजूर की निगाह का कमाल देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल जंगे बदर लगना है, आज हुजूर ने हाथ छड़ी में ली, हाथ में छड़ी ली और हुजूर मैदान बदर में पहुंचे। सरकार में छड़ी से निशान लगाया, फरमाया यहाँ अबू जहल मरेगा। दूसरा निशान लगाया, फरमाया यहाँ अबू लहब मरेगा। एक और निशान लगाया, फरमाया उमैया मरेगा। हजरत उमर फारूक फरमाते खुदा की कसम जहां हुजूर ने निशान लगाया था कोई काफिर न इधर हुआ न इधर हुआ, जहां नबी का निशान था वहीं पे मारा। कहते जी कौन कहां मरेगा कोई नहीं जानता, कौन कहां मरेगा कोई नहीं जानता, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। मैंने कहा साथ सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक भी है, उस्मान अली भी है, हुजूर के सारे सहाबा। मैंने कहा किसी ने ये नहीं कहा आका कुरान में तो यूं है कि कल का किसी को पता नहीं, कौन किस जमीन में मरेगा किसी को पता नहीं, आप कैसे फरमा रहे हैं। मैंने कहा किसी ने इतराज नहीं किया, सहाबा जानते थे। बेशक उलूम खमसा का जिक्र कुरान में जरूर है मगर जाती हैसियत से कोई नहीं जानता। रब जिसे अता करे वो जानता है, रब जिसे अता करे वो जानता है। जरा ज़ौक़ से मोहब्बत से बोलिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वक्त विसाल ये वसीयत फरमाई। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाकर, आयशा बेटी तेरी एक और बहन भी है, मेरे खजूरों के बाग है, कुछ जायदाद है, तरका है, उसका हिस्सा भी निकालना है। हजरत सैयदा आयशा ने अर्ज की बाबा जान और कौन सी मेरी बहन है? फरमाया बिन्त खारजा के पेट में है, बिन्त खारजा के पेट में है। जरा तवज्जो करना, कहते हैं पेट के अंदर बेटा है या बेटी, लड़का है या लड़की, खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। मैंने कहा तू नबी के इल्म पे दान करता है, इधर आ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मेरी बीवी के पेट के अंदर बेटा नहीं बेटी है। मैंने कहा जिनके गुलाम का ये इल्म है कि माफिल अरहाम को जानते हैं, उनके नबी के इल्म का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। देखिए मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, वअल्लमका, और ऐ हबीब आपको रब ने इल्म अता कर दिया, मा लम तकुन तअलम, जो आप न जानते थे, वाह सुभान जो अल्लाह। आप न जानते थे। उलमा से पूछे, गोया रब ने एक मुअतरिज के इतराज पर ताजियाना लगाया है। मुअतरिज कहता है ना वो नहीं जानते थे, रब ने फरमाया जो नहीं जानते थे हमने अता कर दिया। हाय हाय नहीं समझे आप। अम्मा आयशा का हार गुम हो गया,
نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی نہیں جانتا تھا، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، ہم نے وہ علم بھی عطا کر دیا جو کہ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہ جانتے تھے. توجہ فرمائے ذرا، جو نہ جانتے تھے. ماں کلمہ عام ہے اور اس کے عموم کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر کائنات بھی سما سکتی ہے، اتنا یہ عام ہے. رب کہتا ہے جو نہ جانتے تھے ہم نے وہ علم عطا کر دیا. اگر بقول مولوی چیخے اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا، نبی نہ جانتا تھا، رب کہتا ہے وَعَلَّمَكَ، ہم نے اس کا علم بھی عطا کر دیا. اگر نبی بقول مولوی چیخے دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، ہم نے اس کا علم بھی عطا فرما دیا. جو نہ جانتے تھے ہم نے اس کا علم عطا فرما دیا. ہم یہ نہیں کہتے رب نے سارے علوم نبی پاک کو ایک ساتھ ہی عطا فرما دیے، بلکہ تدریجاً یسیراً رب نے عطا فرمائے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو میرے نبی کا عظیم معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اس قرآن کے اندر رتب و یابس کا ذکر بھی ہے، اصغر و اکبر کا ذکر بھی ہے. اس قرآن میں خشک و تر کا ذکر بھی ہے. میں نے کہا قرآن خشک کو جانے، تر کو جانے، اصغر کو جانے، اکبر کو جانے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم قرآن میں ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن. رب نے تھوڑا نہیں پورا قرآن سکھایا، اول تا آخر سکھایا. میں نے کہا اولین کا علم قرآن میں، آخرین کا علم قرآن میں، نبیوں کے علوم قرآن میں، ساری کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں کا علم قرآن میں. رب کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم آپ نہ جانتے تھے وہ بھی عطا کر دیا. الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم بھی عطا کر دیا. اور فرمایا ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ. الحمد والناس، پورے قرآن کو رب نے بیان بھی کر دیا. اب مولوی جی بتا کمی کون سی رہ گئی ہے؟ وہ تیری نگاہ میں کمی ہے پر مصطفیٰ کے علم میں کمی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ حیدری. سبحان میں نے اللہ. کہا اتنے شواہدات کے ہوتے ہوئے، اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے کہ رب کہتا ہے قرآن بھی ہم نے سکھایا. اور قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے. حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد بیٹے، چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس اور حضور کے شاگرد تفسیر قرآن حضور سے پڑھی. حضرت تشریف فرمائے پوچھے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے نا میں قرآن سے پوچھوں گا. کہاں سے پوچھوں گا؟ قرآن سے پوچھوں گا. اچھا اونٹ کی نکیل کی رسی یہ عام سی چیز ہے نا، یعنی کوئی چیز میری گم ہو جائے میں فاتحہ سے پوچھوں گا، فاتحہ بتائے گی کہ میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں ہے. میں نے کہا کوئی دنیا کا مولوی اپنی گم شدہ چیز قرآن سے پوچھ کے بتائے، قرآن سے پوچھ کے بتائے. میں نے کہا اس کا علم بھی قرآن میں ہے مگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے. آنکھ ہو نا پھر ابن عباس کی تو وہ دیکھ لیتی ہے. میں نے کہا رب کہتا ہے صرف قرآن سکھایا ہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک ایک چیز بیان بھی فرما دی، بیان بھی فرما دی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو مقطعات کا علم نہیں ہے، حضور کو الف لام میم کا، یاسین، طٰہٰ ان کا علم نہیں ہے. پھر تو یہ ایسے ہو گیا جیسے حضرت فرما رہے تھے نا قرآن عربی، نبی پاک عربی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے جنت میں تو وہاں بھی ہماری زبان عربی. کوئی کسی بھی زبان کے جاننے والا ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، جنت میں عربی بولے گا. اس لیے عربی زبان سے پیار کیا کر، عربی زبان سے محبت کیا کر. عربی زبان بچوں کو پڑھا، بچوں کو سکھا، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ حضور کی زبان ہے. حضرت شیر شاہ سوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مدرسہ میں گئے، بچہ پڑھ رہا تھا کتاب کا نام تھا کافیہ. حضرت پڑھاتے ہیں وہ کتابیں. حضرت سے پوچھے، علماء فرماتے ہیں کافیہ
کافیہ پڑھ لی تو تجھے کافیہ کافی ہے۔ بیٹا سناؤ گے؟ عرض کی حضور سناؤں گا۔ فرمایا پڑھو۔ بچے نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفرد، الکلمۃ فعل لفظ فاعل۔ شیر شاہ سوری بادشاہ کا قدردان تھا، اس نے بہت بڑا انعام نکالا اور بچے کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑا انعام نکال کر بچے کو دے دیا۔ اب ساتھ جو وزیر مشیر تھے وہ کہنے لگے حضور والا بات تو غلط کی ہے، مگر آپ نے اتنا بڑا انعام کیسے دیا؟ حضرت شیر شاہ سوری نے فرمایا او یارو چپ رہو، میں اس کے غلط سنانے کو دیکھتا یا یار کی زبان کو دیکھتا؟ میں نے تو یار کی زبان پر یہ قربان کر دیا ہے، یہ نشاور کر دیا ہے اتنا بڑا انعام، کیونکہ فعل اور فاعل یہ بھی تو عربی زبان کی گرامر ہے۔ بچہ اتنا تو جانتا ہے کہ عربی گرامر میں فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مفتی طارق فرید القمطرانی زندہ باد۔ علم کی باتیں سمجھا کرو۔ وہ حضرت سلطان محمود غزنوی تھے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گشت کر رہے تھے رات کے وقت، آپ کا خادم خاص آگے سونے کا شمعدان لیے چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ طالب علم مدرسے میں بیٹھا ہے، وہ چاند کی روشنی پہ پڑھ رہا ہے، اس کے پاس چراغ نہیں ہے، دیا نہیں ہے، چاند کی روشنی پہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے خادم خاص سے فرمایا یہ سونے کا شمعدان اس بچے کو دے دو، اس طالب علم کو دے دو۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر رات کو سوئے، دل کی آنکھ آئے، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مدینے والے آقا سامنے جلوہ کر رہے ہیں۔ اور سلطان محمود غزنوی کو 3 اعتراض تھے۔ پہلا تو یہ کیا قیامت واقعی قائم ہونی ہے؟ علم اور یقین تو تھا، حق اور یقین چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ میں سبق تگین کا بیٹا ہوں، اس میں بھی علم اور یقین تو تھا، حق اور یقین چاہتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ آیا کہ یہ حدیث اپنی صحت کو پہنچی ہوئی ہے؟ یہ 3 اعتراض تھے سلطان محمود غزنوی کے۔ رات کو سویا، اس شمعدان کی جو طالب علم کو دیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضور نے دیدار بھی کرایا اور حضور نے فرمایا سلطان سبق تگین کے بیٹے، اللہ قیامت کے دن تجھے وہی عزت عطا فرمائے جو تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے، جو تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے۔ اے سبق تگین کے بیٹے، تصدیق ہو گئی باقی سبق تگین کا بیٹا ہوں، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ اور فرمایا قیامت کے دن، اس سے معلوم ہوا قیامت قائم ہونی ہے چونکہ حضور نے جو فرما دیا۔ پھر فرمایا اللہ تجھے وہی عزت دے جو تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی علماء طلباء یہ مصطفیٰ کے جانشین ہیں، یہ حضور کے وارث ہیں، حضور کے علم کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی، علم کی قدر کرنا سیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا ترکیب سناؤ، آپ نے بچے نے ترکیب سنائی الکلمۃ فعل لفظ فاعل، بات تو غلط تھی مگر اتنا بڑا انعام دے دیا، اتنا بڑا انعام دے دیا۔ میں نے کہا نا دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ ابن عباس اونٹ کی نکیل کی رسی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا، حضرت مولا علی منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا منافقوں کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ انہوں نے کہا اے علی آپ کیا بتائیں گے، کیا پوچھیں؟ آپ نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ انہوں نے کہا عرش کی بات پوچھیں یا فرش کی؟ حضرت مولا علی نے فرمایا وہ عرش فرش کیا ہوتا ہے؟ سلونی اما دون العرش، عرش کے پار کی بات پوچھو، علی وہ بھی بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم عرش فرش کی بات کرتے ہو، عرش سے پار کی بات پوچھو، سلونی اما دون العرش، سلونی اما دون العرش۔ میں نے کہا نگاہ یہ تو حضور کے غلاموں کی نگاہ اور علم کا عالم ہے، خود آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی اور اسی طرح علامہ زرقانی، علامہ قسطلانی، علامہ عسقلانی، انہوں نے لکھا لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قال فی اذنہ رضوان خازن الجنان، جنت کا ایک فرشتہ ہے جس کو رضوان جنت کہا جاتا ہے، اس نے آپ کے کان مبارک میں آ کر کہا ابشر یا محمد ما کان لنبی علم الا وقد اعطیتہ، اللہ نے جو علم نبیوں کو کمال نبوت کے وقت عطا فرمایا تھا، رب نے وہ سارا علم آپ کو ولادت کے وقت عطا فرما دیا ہے، ولادت کے وقت عطا فرما دیا ہے۔ حضرت گرامی، حضرت آدم سے عیسیٰ سب نبیوں کو جو علم رب نے کمال نبوت کے وقت عطا کیا تھا، وہ ولادت کے وقت مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ کمال نبوت کے وقت کیا علم عطا فرمایا اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو؟ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن بتا حضرت آدم علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ الاسماء یہ جمع کثرت ہے، حضرت تشریف فرما ہے، کیونکہ جب جمع پر الف لام آ جائے اس کی جمعیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پر صادق آنے والا۔ الاسماء بھی جمع، ہر چیز کے نام بتائے، پھر کلھا، ادھر علم ادھر کل، ادھر علم ادھر کل، دونوں کو ملائیں۔ مولوی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہیں نا کہ اللہ پاک نے نبی پاک کو علم کلی عطا فرمایا ہے، وہ کہتا ہے علم کلی تو خدا کا ہے۔ مگر سمجھو ایک بات یاد کر لو، یہ کلی اور جزئی یہ قسم ہے مفہوم کی۔ کس کی؟ مفہوم کی۔ مفہوم وہ ہوتا ہے جو ذہن میں آئے، ما حاصل فی الذہن، جو ذہن میں حاصل ہو اسے کہتے ہیں مفہوم۔ کیا رب ذہن میں آ سکتا ہے یا رب کا علم ذہن میں آ سکتا ہے؟ اگر آ جائے تو پھر اس کا علم ہو جائے گا محدود، حالانکہ رب کا علم لامحدود ہے۔ رب کا علم کیا ہے؟ لامحدود ہے، اس کا علم محدود نہیں ہے۔ لہذا کلی یہ مفہوم کی قسم ہے۔ جب مولوی جی کہنا علم کلی خدا کو ہے تو اس سے کہہ دو کہ کلی قسم کس کی ہے، ذرا یہ تو بتا دیں۔ اتنا بات یاد کر لو حضور کی شان کے لیے، کلی قسم کس کی ہے؟ مفہوم کی۔ مفہوم ذہن میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ پتا چلا کلی علم خدا کے لیے اگر کہا جائے یہ خدا کی توہین ہے۔ کلی علم ہوتا ہی نبیوں کا ہے، لیکن وہ کس کی نسبت؟ خالق کی نسبت، مخلوق کی نسبت نہیں۔ مخلوق پھر بھی نہیں جانتی۔ یہ کلی کو بیچارہ رو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم کل عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ علم کل عطا فرمایا۔ یہ کلی کو بیچارہ پیٹ رہا ہے، رب کہتا ہے ہم نے کل عطا کیا۔ اور کل کیسا؟ مفسرین فرماتے ہیں رب نے یہ بھی بتا دیا اے آدم یہ پرچ ہے، یہ پیالی ہے، یہ شامیانہ ہے، یہ بانس ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے۔ رب نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ آدم علیہ السلام کو کائنات کی چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ علم کل آدم کو جو کمال نبوت کے وقت رب نے عطا فرمایا، اور ولادت کے وقت تیرے میرے آقا کو عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا علم قرآن میں دیکھو، انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے مگر چند بندے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ مولا اگر تو نے ان کو تباہ نہ کیا، تو نے ان پر عذاب نہ اتارا، یہ ان کی مائیں جو ہوگی نا آنے والی، ان کی مائیں جو بچہ پیدا کرے گی یا فاسق ہوگا یا فاجر ہوگا یا کافر ہوگا یا مشرک ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں، بچے پیدا ہوں گے مستقبل میں، اللہ کے پیغمبر ابھی بتا رہا ہے، نہیں سمجھا؟ بچے پیدا ہوں گے مستقبل میں، اللہ کا نبی ابھی بتا رہا ہے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچے یا فاسق ہوں گے یا فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے،
بشکل نطفہ، بشکل جنین، یا باپ کی پشت میں ہے بشکل نطفہ، اللہ کا پیغمبر پہلے جانتا ہے کہ یہ پیدا ہو کر فاسق ہوگا، فاجر ہوگا یا کافر ہوگا۔ میں نے کہا پیٹ والے بچے کا علم نبی کے پاس کیسے آ گیا؟ مگر قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن سے پوچھیں، ابراہیم علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمینیں بھی دکھائیں، آسمان بھی دکھائے۔ کہ زمینیں دیکھ لی، آسمان دیکھ لیے تو دیکھنے کے بعد ہی تو علم آتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے پڑھنے کے ساتھ آتا ہے، دوسرا علم ہوتا ہے دیکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ جی یہ مشاہداتی مطالعہ ہوتا ہے نا، مشاہداتی مطالعہ۔ اللہ نے مشاہداتی مطالعہ زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی حضرت ابراہیم کو کرا دیا۔ حضرت ابراہیم نے زمینوں کو دیکھ لیا، آسمانوں کو دیکھ لیا۔ اب ماننا پڑے گا۔ میں مثال کے طور پر یہاں پر بیان کروں کہ اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے اس کا مطاف یوں ہے، حجر اسود یوں ہے، آب زمزم کا کنواں یوں ہے، حضور کے گنبد خضرا پر جاؤ وہاں حضور کے گنبد خضرا کی جالیاں یوں ہے، حضور کے گنبد خضرا کا حسن و جمال یوں ہے، اس کی خوبصورتی یوں ہے۔ قبلہ حاجی صاحب تشریف فرما ہے، حاجی آفتاب خالق صاحب آپ فرمائیں جو کچھ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں میں تو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں تو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ارے رب نے ابراہیم کو زمینیں بھی دکھا دی، آسمان بھی دکھا دیے۔ یہ حضرت ابراہیم کا علم ہے کہ آپ ساری زمینیں بھی جانتے ہیں، سارے آسمان بھی جانتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب کا علم، آپ نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، جب آپ کا بیٹا یہودا مصر سے قمیض لا رہا تھا، حضرت یعقوب کنان میں بیٹھ کر فرما رہے تھے میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہا ہوں؟ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہے نا حضرت یعقوب سے اے یعقوب جب بیٹا کنان کے کنویں میں تھا آپ کو پتہ نہ چلا کہ بیٹا کنان کے کنویں میں ہے، جب بیٹا مصر پہنچ گیا وہاں سے دوسرا بیٹا قمیض لے کر آ رہا تھا، آپ نے کنان میں بیٹھ کر خوشبو کو کیسے محسوس کروا لیا، کیسے محسوس کروا لیا؟ ارے پھر یہاں کہنا پڑتا ہے یہ فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے۔ حضور خود فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا ہمارا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے، فرمایا نہ نبی و رسول کی گنجائش ہوتی ہے نہ مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت اما عائشہ آئے تو حضور فرمائے آنے والا کون ہے؟ کہتی ہے انا عائشہ، ماں عائشہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ حضور فرماتے ہیں من ابو بکر، کون ابو بکر؟ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ اللہ اکبر۔ من عائشہ، کون عائشہ؟ من ابو بکر، کون ابو بکر؟ من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ ارے حضور کا مقام استغراق دیکھیے، مقام انحراف دیکھیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی، میں نے آگے کوئی بات نہ کی کہ حضور فنا فی اللہ کے مقام پر ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں آج اگر یہاں سیدہ عائشہ بھی پوچھ لیتی یا رسول اللہ من انت، آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں، آپ تو آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں، آپ کون؟ فرمایا یہ نور و بشر کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا آج سیدہ عائشہ پوچھ لیتی وہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے کہ حضور کی حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے تو گھوٹ نے فرمایا احدیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے، احدیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے، تہان کریم فرید ہر آن عشق اسادہ دین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ ایک دی ہر دم سے کہے جنہ ایک کو دو کر جانے وہ کافر تھے مشرک تھے۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، لوگ کہتے ہیں دیکھو
کہ سرکار کائنات امام الانبیاء کی پشت پر جب حسین سوار تھے 72 بار تسبیح کو طویل فرما دیا. میں نے کہا حضور ہوں دعا میں، حضور ہوں نماز میں. انہماک کا یہ عالم ہے خدا کے ساتھ. جب حضور سجدے میں تھے قرب زیادہ ہوتا ہے، حسین پشت پہ سوار ہو گئے تو کیا حضور کی ہی مشیت تھی یا اس میں خدا کا ارادہ بھی شامل تھا؟ اس میں خدا کا ارادہ بھی شامل تھا. یہی تو وجہ تھی. اب یہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا حضور سجدے میں تھے، حضور سجدے میں تھے، سرکار پھر بھی سجدے میں ہیں. اللہ اکبر، 72 بار تسبیح پڑھ لی، سرکار سجدے میں ہیں. آج حسین کی شان خدا دکھانا چاہ رہا تھا. ارے لوگوں دیکھو، آج صحابہ مصطفیٰ کو منتظر ہے، مصطفیٰ جبرائیل کا منتظر ہے، جبرائیل آج خدا کا منتظر ہے، خدا حسین کا منتظر ہے. سبحان اللہ. آج خدا حسین کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حسین پشت مصطفیٰ سے اترتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے گرامی، یہ صرف حضور کا ارادہ ہی نہ تھا، خدا کی مشیت بھی شامل تھی، خدا کی مشیت بھی شامل تھی. لوگ کہتے ہیں مقطعات کا علم حضور کو نہیں. دیکھو یہ راز ہے. علماء نے مفسرین نے لکھا ھذہ اسرار بین اللہ و رسولہ. ایک بندہ آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کا پیارا کہیں باہر جائے، وہ کہے فلاں مقام پر جاؤں گا تو میں لکھوں گا یہ لفظ، آپ سمجھ جانا. وہ لفظ کیا ہوگا؟ میں مصر میں پہنچوں گا، لکھوں گا میم، سمجھ جانا مصر میں پہنچ گیا. جامع الازہر کی سیر کر رہا ہوں، میں جب لکھوں نا شین تو سمجھ جانا شام پہنچ گیا. میں جب لکھوں نا قاف تو سمجھ جانا میں جو ہے مطلب ہے کہ فلاں مقام پر پہنچ گیا. جب میں وہ لکھوں تو سمجھ جانا اب واپسی آ رہا ہوں. اگر سواد لکھوں سمجھ جانا میں صحت مند ہوں. اگر با لکھوں سمجھ جانا میں بیمار ہوں. اس طرح اگر وہ آپ کو چند ایک الفاظ حروف بتا کے چلا جاتا ہے، اب وہاں سے جا کر وہ لکھتا ہے میم. میم لکھنے کے بعد نیچے اپنی مہر لگاتا ہے، سین کرتا ہے، لفافہ بند کرتا ہے، آپ کو بئی ڈاک بھیج دیتا ہے. وہ ڈاک آپ کے پاس آتی ہے. اب راستے میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جب سرحدوں سے وہ خط لیٹر جاری ہوتا ہے اسے کھول کے دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی جاسوسی خط تو نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے نا، کھولا جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں میم لکھا ہوا ہے، سٹیمپ بھی لگی ہے، دستخط بھی ہوئے ہیں، مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ڈاک خانے والے دیکھتے ہیں وہ بھی حیران، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی حیران. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے بتایا کسی کو نہیں. جس کو بتایا تھا نا اس نے دیکھا میم لکھا ہوا ہے. اس نے کہا واقعی وہ میرا عزیز اب مصر پہنچ گیا. پھر وہ لکھ دیتا ہے شین، لیٹر آپ کے پاس بھیجتا ہے. کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عزیز شام پہنچ گیا. وہ لکھ کے بھیجتا ہے، آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اب وہ واپس آ رہا ہے، اب وہ واپس آ رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، یا سین قاف صاد ہا میم عین سین قاف، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، بد مذہب لوگ کہتے ہیں ان کا علم نبی پاک کو نہیں ہے. ان کا کیا مطلب ہے صرف خدا جانتا ہے. میں نے کہا دیکھو پھر تو یہ ایسے ہوگا کہ ایک عربی کلام کرے کسی اجمی سے جو عربی زبان سے واقف ہی نہیں، ایک انگریزی جاننے والا ایسے سرحدی بندے سے کلام کرے جو انگریزی کی اے بی سے بھی واقف نہیں ہے، پھر اس کی کلام تو لاغو جائے گی. میں نے کہا الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن بامقصد ہے، بامعنی ہے. خدا کا کلام لاغو ہونے سے پاک ہے، وہ بے مقصد ہونے سے پاک ہے. خدا کا سارا کلام با مقصد بھی ہے، با معنی کلام بھی ہے. اس میں نہ لاغو بات ہے نہ بے مقصد بات ہے. اب خدا نے کلام کیا مصطفیٰ سے، چونکہ قرآن کے اول مخاطب حضور ہے، اول مخاطب حضور ہے. معلوم ہوا اگر خدا مصطفیٰ سے کلام کرے، مصطفیٰ کو پتہ بھی نہ چلے تو یہ قرآن کے نزول کے بھی خلاف ہے. اگر ہم نہ جانے تو یہ ہماری کمی ہے، پر
मुफस्सिरीन ने तो लिख दिया हाज़िही असरारुम बैनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज़ो नियाज़ की बातें हैं। क्या है? राज़ो नियाज़ की बातें हैं। यही तो वजह है वो लाने वाला जिब्राइल जो है वो भी नहीं जानता, वो भी खुदा और मुस्तफा के दरमियान महज वसीला है, महज जरिया है, जरिया है, जरिया है। हाँ, नहीं समझ पाता। जिब्राइल उस्ताद नहीं, जिब्राइल महज जरिया है, उस्ताद वही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिब्राइल लेकर आ रहा है ना, अलिफ पढ़ो अलिफ, जिब्राइल कहता है पढ़ो अलिफ, हुजूर पढ़ते हैं अलिफ, साथ में फरमाते हैं आलिम तो मैं जान गया। जिब्राइल कहता है पढ़ो लाम, हुजूर पढ़ते हैं लाम, साथ फरमाते हैं आलिम तो मैं जान गया। जिब्राइल कहता है पढ़ो मीम, हुजूर पढ़ते हैं मीम, साथ फरमाते हैं आलिम तो मैं जान गया। जिब्राइल कहता है अलिफ का मतलब क्या है मैंने तो नहीं जाना, लाम का मतलब क्या है मैं तो नहीं जानता, मीम का मतलब क्या है मैं तो नहीं जानता, आप कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया ओ जिब्राइल अंत वासितुम बैनल्लाहि व रसूलिही, तू खुदा और मुस्तफा के दरमियान महज वसीला है। हाज़िही असरारुम बैनल्लाहि व रसूलिही, ये राज़ो नियाज़ की बातें हैं, तू नहीं जानता, ये देने वाला खुदा जानता है, ये लेने वाला मुस्तफा जानता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नहीं जानता, ये देने वाला खुदा जानता है, ये लेने वाला मुस्तफा जानता है। हुजूर का शान इल्म समझ आ रही है? बोलो जरा। देखिए शाब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि सारे नबी हुजूर के शागिर्द, हुजूर के, हुजूर हैं मुअल्लिमुल अंबिया। क्या है? मुअल्लिमुल अंबिया, अंबिया के उस्ताद, आलम अरवाह में पढ़ाते थे। यही वजह है कि हज़रत आदम कहते हैं या रसूलल्लाह, जिस्मानी लिहाज से देखा जाए तो आप मेरे बेटे हैं, पर रूहानी लिहाज से आप मेरे भी बाप हैं। हुजूर मुअल्लिमुल अंबिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भला मुफ्ती साहब के पास कोई बच्चा जाए पढ़ने के लिए, 2 महीने 6 महीने 1 साल पढ़ के आ जाए, आप पूछे बताओ आपके उस्ताद का इल्म कितना है? बच्चा अगर बताए कि मेरे उस्ताद का इल्म इतना है या इतना है, मैं कहता हूँ वो बेअदब है। क्यों? वो अपने उस्ताद के इल्म के बारे नहीं जानता। मेरे उस्ताद ने क्या क्या पढ़ा है, कौन सा इल्म, कौन सा फन, गहराई कितना, गहराई कितना, इल्म के अंदर नजरे उमुक कितना है, कितना गहरा मुतालिया है, कौन सा इल्म पढ़ा है, कौन सा फन पढ़ा है, शागिर्द नहीं जानता। शेख सादी फरमाते हैं ना, शागिर्द जितना भी बड़ा हो जाए बहरहाल उस्ताद से बढ़ नहीं सकता, उस्ताद से बढ़ नहीं सकता। उस्ताद के पास कोई ना कोई नुक्ता जरूर होगा जो शागिर्द के पास नहीं होगा। हजरत गिरामी, सारे नबी हुजूर के शागिर्द हैं। उस्ताद शागिर्द नहीं जानता कि उस्ताद का इल्म कितना है, मगर उस्ताद जानता है मेरे शागिर्द का इल्म कितना है। क्यों? कि उस्ताद ने पढ़ाया है, मैंने फला इल्म पढ़ाया, फला फन पढ़ाया, फला किताब पढ़ाई, उस्ताद जानता है मैंने ये चीजें पढ़ाई है। उस्ताद शागिर्द के बारे जानता है, शागिर्द उस्ताद के बारे नहीं जानता। मैंने कहा जरा तवज्जो कर, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया, सारे रसूल मेरे नबी के शागिर्द हैं, मेरे नबी उस्ताद हैं। और शागिर्द नहीं जानता उस्ताद का इल्म कितना है, पर उस्ताद जानता है मेरे शागिर्द का इल्म कितना है। मैंने कहा आदम नहीं जानता हुजूर का इल्म कितना है, मूसा नहीं जानता हुजूर का इल्म कितना है, ईसा नहीं जानता हुजूर का इल्म कितना है। मैंने कहा मौलवी जी तू हुजूर का तो उम्मती है, हुजूर का कलमा पढ़ा है, और तू कैसे जानता है? ये सारे नबी नहीं जानते हुजूर का इल्म कितना है, और तू कैसे जानता है कि इतना है या इतना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सारे नबी नहीं जानते हुजूर का इल्म कितना है, तू कैसे जानता है कि इतना है या इतना? पैमाने लेकर मत नाप, तराजू लेकर मत तोड़, बस ये अकीदा रख, देने वाला खुदा जानता है, ये देने वाला मुस्तफा जानता है।
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آخری بات بڑی قابل توجہ، یا رسول اللہ، حضور ماں کی خدمت عرض کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار نماز میں مصروف تھے، عرض نہ کر سکے، حضور نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے گئے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ حضور کو آواز دوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، تمنا کہتی ہے آواز دو، مگر ادب کہتا ہے آواز نہ لگانا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید با یزید اینجا، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، فرمایا یہاں نبی و رسول بھی آئیں، سانسیں روک کر بیٹھتے ہیں، فرمایا آواز نہ لگانا، آرزویں دم توڑتی ہیں توڑ جائیں، تمنائیں ختم ہوتی ہیں ہو جائیں، پر مصطفیٰ کو آواز نہ دینا، یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ الرسول گئے نا، مدینہ الرسول، آپ کا دل کرتا تھا کہ حضور کے مدینہ کی دھرتی کو چوم لوں، آپ چومنے کے لیے اپنا چہرہ قریب کرتے، پھر چومتے نہیں تھے، پھر منہ اٹھا لیتے، پھر قریب کرتے، پھر اٹھا لیتے، پھر قریب کرتے، پھر اٹھا لیتے۔ آپ کے غلاموں نے کہا حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کی خدمت میں، حضور آپ چومنا چاہتے ہو پر چومتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا یارو محبت کہتی ہے چوم لے، پتہ نہیں پھر وقت ملے یا نہ ملے، پھر موقع ملے یا نہ ملے، حضور کا مدینہ ہے، یہ وہ دھرتی ہے کہ حضور نہیں آئے تھے تو یسرب تھا، حضور آ گئے تو طیبہ بن گیا، حضور آ گئے تو طیبہ بن گیا، اب طیبہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، پاکیزہ شہر ہے، محبت اور عشق کہتا ہے چوم لے، جب چومنا چاہتا ہوں ادب کہتا ہے غلام فرید مت چومنا، تیرے ہونٹ اس قابل ہی نہیں کہ حضور کے مدینہ کی دھرتی کو چوم سکے، تیرے ہونٹ اس قابل ہی نہیں کہ حضور کے مدینہ کی دھرتی کو چوم سکے۔ حضرت امام مالک جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے، کبھی دیوار کے دائیں طرف کبھی بائیں طرف، راستے کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، آپ سے پوچھا گیا امام مالک آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے، دائیں بائیں کیوں چلتے ہو؟ کہتے یارو ڈر لگتا ہے کہ مصطفیٰ کے قدم پر میرا قدم نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ وقت بنے، میرے آقا کے جانشین بنے، صدیق اکبر، آپ وہاں کھڑے نہیں ہوئے جہاں حضور مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے تھے، صدیق اکبر نے اپنا مصلی پیچھے کھینچ لیا، توجہ کرنا ادب کا مقام ہے، مصلی پیچھے کھینچ لیا، حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے جب امامت کرواتے تھے اور سجدہ وہاں کرتے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، ہاں سجدہ وہاں کرتے جب مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، صدیق اکبر نے بتا دیا اور لوگوں مصطفیٰ کے قدموں والی جگہ پر قدم نہ رکھنا، یہ سر ٹکانا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اور اے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بس کسی کشمکش میں تھا، میرے آقا نے آواز دے کر کہا آنے والا حذیفہ ہے، جاؤ جاؤ رب نے تجھے بھی معاف کیا، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری بات ابھی دل میں تھی، مصطفیٰ نے پہلے جان کر بتا دیا۔ نوجوانوں توجہ فرماؤ، علم غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی عنقا ہے؟ یہ کوئی مشکل ترین چیز ہے کہ نبی کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا جو دل کی بات اندھیرے میں جان کر بتا دیتا ہے، میں نے کہا یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کی بات اندھیرے میں بتا دیتے ہیں۔ آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے کہ جی سنی بریلوی جو ہے نا یہ نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم عالم الغیب ہم نبی کو نہیں مانتے۔ آپ چھوٹی کتاب یا بڑی کتاب یا کسی پمفلٹ یا رسالے میں دکھا نہیں سکتے ہو ہمارے کسی عالم نے لکھا ہو کہ نبی عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، مگر نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیبوں کا جاننے والا اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں جس کو پسند فرما لیتا ہے۔ اور مرتضی رسول کوئی نہیں سوائے حضور کے، حضور مرتضی رسول ہے۔ حضرات گرامی
حضرت حذیفہ کے دل کی بات کو جان کر حضور نے بتا دیا جاؤ رب نے تیری بخشش فرمائی، تیری ماں کی بخشش فرمائی۔ پھر فرمایا حذیفہ آگے آؤ۔ جب حذیفہ آگے آئے نا حضور نے فرمایا وہ سامنے دیکھو کچھ نظر آتا ہے؟ عرض کیجیے حضور اولا تو ہے، پتہ نہیں یہ انسان ہے یا حیوان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ جن ہے، ان ھذا ملک۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا آقا فرشتہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں فرشتہ ہے، اس نے رب سے یہ آسمانوں میں رہتا ہے، اس نے رب سے اجازت لی ہے، یا اللہ اجازت عطا فرما کہ میں تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں۔ یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، یہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، رب سے اجازت لے کر سلام کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا فرشتے بہت ہیں، پر میرا نبی جانتا ہے کہ یہ فرشتہ زمین سے آیا ہے یا آسمان سے آیا ہے۔ جو کثیر فرشتوں میں ایک فرشتے کو پہچان سکتے ہیں وہ تجھے مجھے نہیں پہچان سکتے ہیں۔ بس یہ عقیدہ رکھ سرکار جانتے ہیں، حضور پہچانتے ہیں۔ حضرت گرامی فرشتے نے کہا، ایک مولوی صاحب نے کہا دیکھو جی حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے نے اجازت مانگی مجھے اجازت دو کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کر آؤں۔ وہ یہاں آیا سلام عرض کرنے، تم یہاں سے پڑھتے ہو سلام؟ تمہیں بھی چاہیے گنبد خضرا پر جا کر سلام پڑھو۔ فرشتہ بھی مدینے آ کر سلام کرتا ہے، تم بھی مدینے جا کر سلام پڑھو، یہاں سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں سے کیا حضور سنتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں فرشتہ تھا کیا وہیں سے نہیں پڑھتا تھا؟ کاغذ پڑھتا تھا۔ دلیل؟ میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں تھا وہاں سے بھی پڑھتا تھا۔ پھر عرض کی مولا ایک موقع مدینے میں عطا فرما تاکہ مدینے جاؤں تیرے مصطفیٰ پر سلام بھیجوں۔ ہم بھی اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولا ایک بار اجازت دے تاکہ مدینے بھی جا کر پڑھائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی یہ یا رسول اللہ کا نعرہ بڑی محبت کے ساتھ لگایا کریں۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ لڑ رہے تھے نا ختم نبوت کی جنگ، تو ادھر جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے، ادھر جو حضور کے سچے غلام تھے خاتم النبیین کے ماننے والے یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ تو معاملہ خلط ملط ہو رہا تھا نا، گڈ مٹ۔ تو حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، آپ نے تمام حضور کے غلاموں کو جمع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اب فرق نہیں ہو رہا کہ سچے نبی کے پیروکار کون ہیں، جھوٹے نبی کے پیروکار کون ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اور تم لگاؤ نعرہ رسالہ۔ یہ فرق ہے، سنیو پتہ یہ چلا ختم نبوت کے اصل پہرے دار اور ختم نبوت کے اصل ماننے والے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے وہی ہیں جو نعرہ رسالت لگانے والے، نعرہ رسالت لگانے والے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ حضرت امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتر کے آئیں گے، اور فرمایا کہ وہ امام نہیں بنیں گے جب انہیں کہا جائے گا عیسیٰ روح اللہ آؤ نماز پڑھاؤ، جمعہ کا دن ہوگا، نماز جامع مسجد دمشق میں ہو رہی ہوگی، آؤ عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں آگے نہیں کھڑوں گا، آج میں نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس لیے کہ آج میں امام بن کے نہیں آیا، اب محمد عربی کا مقتدی بن کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اس دن تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ روح اللہ اللہ کا پیغمبر آئے گا جو صاحب کتاب نبی تھا، رسول تھا، وہ امامکم منکم، امام تمہارا ہوگا، وہ مقتدی بن کے نماز پڑھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سچا رسول آئے، سچا نبی آئے، کتاب والا، وہ بھی نبی کا امتی بن کے آتا ہے۔ مرزا قادیانی کون ہے جو ہوئی امتی، وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، یہ لا دیکھ رہے ہو، لا اس کی شکل تلوار جیسی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، قرآن کے لیے فرمایا لا ریب فیہ،
نبی پاک نے اپنی ختم نبوت کے لیے فرمایا لا نبی بعدی، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، فرمایا لا تلوار ہے، لا الہ الا اللہ کا لا جھوٹے خداؤں کو کاٹ دیتا ہے، لا ریب فیہ کا لا جھوٹی کتابوں کو کاٹ دیتا ہے، لا نبی بعدی کا لا جو ہے یہ جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ مشاطۂ ازل نے وہ کنگھی ہی توڑ ڈالی جو نبی کے زلفوں کو سنوارا کرتی ہے۔